بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر اس گناہ کی معافی مانگتی ہوں جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا جو مجھ سے انجانے میں ہوا، جو میرے علم میں ہے یا میرے علم میں نہیں ہے۔ تو سب جانتا ہے۔ اے پروردگار، میرے سب گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ہی میرا رب ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے پروردگار، اگر میں لوگوں کو دکھ دوں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان سے معذرت کر سکوں، اور اگر لوگ مجھے دکھ دیں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان کو معاف کر سکوں۔ اے پروردگار، یہ فیصلوں کی راتیں ہیں، مغفرت کی راتیں، بخشش کی راتیں، عمر مقرر کی راتیں، نصیب بدلنے کی راتیں، سارے کا سارا نظام بدلنے کی راتیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہمارے نصیب، ہمارا مقدر سب کچھ اچھا کر دے۔ ہماری سانسوں کے مالک، ہم سب کو سلامت رکھنا۔ اے پروردگار، تیرے اختیار میں دونوں جہان کی بھلائیاں ہیں، اور ہم تیرے کمزور بندے دنیا کی آزمائشوں سے بھی لرزاں ہیں۔ رب رحیم، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی۔ ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ حشر میں ٹھکانہ نصیب فرما۔ اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، کائنات میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، ان کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہماری سب ضرورتوں سے آگاہ ہے، ہماری سب ضرورتیں اپنی شان کے مطابق پوری فرما۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 99 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی آگ سے بسلامت نکل آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تو چلتے وقت یہ الفاظ کہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر نکل رہا ہوں، کیونکہ اسی کا ہو جانے کی وجہ سے میری قوم میری دشمن ہو گئی ہے، ورنہ کوئی دنیاوی جھگڑا میرے اور اس کے درمیان نہ تھا کہ اس کی بنا پر مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہو۔ نیز یہ کہ میرا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جس کا رخ کروں، تن بتقدیر بس اللہ کے بھروسے پر نکل رہا ہوں، جدھر وہ لے جائے گا اسی طرف چلا جاؤں گا۔ آیت نمبر 100۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، اس دعا سے خود بخود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بے اولاد تھے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک بیوی اور ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر ملک سے نکلے تھے۔ اس وقت فطرتاً آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کوئی صالح اولاد عطا فرمائے جو اس غریب الوطنی کی حالت آپ کا غم غلط کرے۔ آیت نمبر 101۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردار لڑکے کی بشارت دی۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ دعا کرتے ہی یہ بشارت دے دی گئی۔ قرآن مجید ہی میں ایک دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبار اسماعیل و اسحاق، یعنی شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس بشارت کے درمیان سال ہا سال کا فصل تھا۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 ایئر تھی۔ پیدائش باب 16 آیت نمبر 16۔ اور حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت 100 برس کی۔ آیت نمبر 102۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز
ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ وہ اسے ذبح کر رہے ہیں، اگرچہ اس وقت وہ خواب کا مطلب یہی سمجھے تھے کہ وہ ساجزادے کو ذبح کر دیں۔ اسی بنا پر وہ ٹھنڈے دل سے بیٹا قربان کر دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے، مگر خواب دکھانے میں جو باریک نقطہ اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا تھا اسے آگے کی آیت نمبر 105 میں اس نے خود کھول دیا ہے۔ ساجزادے سے یہ بات پوچھنے کا مدعا یہ نہ تھا کہ تو راضی ہو تو خدا کے فرمان کی تعمیل کروں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دراصل یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس صالح اولاد کی انہوں نے دعا مانگی تھی وہ فی الواقع کس قدر صالح ہے۔ اگر وہ خود بھی اللہ کی خوشنودی پر جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دعا مکمل طور پر قبول ہوئی ہے، اور بیٹا محض جسمانی حیثیت ہی سے ان کی اولاد نہیں ہے بلکہ اخلاقی اور روحانی حیثیت سے بھی ان کا سپوت ہے۔ یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ پیغمبر باپ کے خواب کو بیٹے نے محض خواب نہیں بلکہ خدا کا حکم سمجھا تھا۔ اب اگر یہ فی الواقعہ حکم نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ صراحتاً یا اشارتاً اس امر کی تصریح فرما دیتا کہ فرزند ابراہیم علیہ السلام نے غلط فہمی سے اس کو حکم سمجھ لیا، لیکن پورا سیاق و سباق ایسے کسی اشارے سے خالی ہے۔ اسی بنا پر اسلام میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ انبیاء کا خواب محض خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ ظاہر ہے کہ جس بات سے ایک اتنا بڑا قاعدہ خدا کی شریعت میں شامل ہو سکتا ہو وہ اگر مبنی بر حقیقت نہ ہوتی بلکہ محض ایک غلط فہمی ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید نہ فرماتا۔ قرآن کو کلام الہی ماننے والے کے لیے یہ تسلیم کرنا محال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی بھول چوک بھی صادر ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 103، آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو چت لٹایا بلکہ اوندھے منہ لٹایا تاکہ ذبح کرتے وقت بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کہیں محبت و شفقت ہاتھ میں لرزش پیدا نہ کر دے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نیچے کی طرف سے ہاتھ ڈال کر چھری چلائیں۔ آیت نمبر 104، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم۔ اس کی تفسیر ہے نحویوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہاں اور بمانے تو ہے، یعنی فکرہ یوں ہے کہ جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ندا دی، لیکن ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہاں لفظ جب کا جواب محذوف ہے اور اس کو ذہن سامعہ پر چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ بات اتنی بڑی تھی کہ اسے الفاظ میں بیان کرنے کے بجائے تصور ہی کے لیے چھوڑ دینا زیادہ مناسب تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھا باپ اپنے ارمانوں سے مانگے ہوئے بیٹے کو محض ہماری خوشنودی پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور بیٹا بھی گلے پر چھری چلوانے کے لیے راضی ہے تو یہ منظر دیکھ کر کیسا کچھ دریائے رحمت نے جوش مارا ہوگا اور مالک کو ان باپ بیٹوں پر کیسا کچھ پیار آیا ہوگا، اس کا بس تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ الفاظ میں اس کی کیفیت جتنی کچھ بھی بیان کی جائے گی وہ اس کو ادا نہیں کرے گی بلکہ اس کی اصلی شان سے کچھ گھٹ کر ہی ہوگی۔ آیت نمبر 105، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ہم نے تمہیں یہ تو نہیں دکھایا تھا کہ تم نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے اور اس کی جان نکل گئی ہے، بلکہ یہ دکھایا تھا کہ تم ذبح کر رہے ہو، تو وہ خواب تم نے پورا کر دکھایا۔ اب ہمیں تمہارے بچے کی جان لینی مطلوب نہیں ہے، اصل مدعا جو کچھ تھا وہ تمہاری اس آمادگی اور تیاری سے
حاصل ہو گیا۔ یعنی جو لوگ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے اوپر آزمائش ہم اس لیے نہیں ڈالا کرتے کہ انہیں خواہ خواہ تکلیفوں میں ڈالیں اور رنج و غم میں مبتلا کریں، بلکہ یہ آزمائشیں ان کی فضیلتوں کو ابھارنے کے لیے اور انہیں بڑے مرتبے عطا کرنے کے لیے ان پر ڈالی جاتی ہیں، اور پھر آزمائش کی خاطر جس مخمصے میں ہم انہیں ڈالتے ہیں اس سے بخیریت ان کو نکلوا بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ دیکھو، بیٹے کی قربانی کے لیے تمہاری آمادگی اور تیاری ہی بس اس کے لیے کافی ہو گئی کہ تمہیں وہ مرتبہ عطا کر دیا جائے جو ہماری خوشنودی پر واقعی بیٹا قربان کر دینے والے کو مل سکتا تھا۔ اس طرح ہم نے تمہارے بچے کی جان بچا دی اور تمہیں یہ مرتبہ بلند بھی عطا کر دیا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 106 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔